السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو سمیرہ حمید کا ایک افسانہ سناؤں گی جو کہ عشق حقیقی کے بارے میں ہے اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس افسانے کا نام ہے ولی۔ چلیں اب ہم اس افسانے کو شروع کرتے ہیں۔ قاہرہ کے غیر ہنوز شدہ بازاروں میں سے ایک بازار خان الخلیلی بازار کی طرف لے جاتی سڑک کے کنارے وہ عمری با کے سامنے بیٹھی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ عمری با نہ اس کے سامنے بیٹھی زہرا۔ عمری با ایک فقیر ہے، مست ملنگ ہے، کبھی مشکیزی کبھی مزدور ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک نہیں رہتا، کئی ایک ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ سڑک کے کنارے بازار میں کہیں بھی نظر نہیں آتا اور ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں کبھی تھا ہی نہیں، اور کبھی وہ اتنا نمایاں اور ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ یہ شک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی وہاں سے کہیں گیا بھی تھا۔ وہ کب وہاں موجود ہوتا ہے اور کب موجود نہیں ہوتا، نہ اس پر سوال اٹھتا ہے نہ اس کا جواب حاصل ہو پاتا ہے۔ دھول مٹی سے اٹی سڑکوں پر پانی چھڑکتے، دکانوں کے وزنی سامانوں کو کندھوں پر اٹھائے مزدور بنے، کچھ سیاحوں کے لیے سواری کا انتظام کرتے یا بچا کچا کھانا چنتے، وہ کام میں ایسے منہمک ہوتا ہے جیسے سرکار کا ادنا لیکن فرما بردار ملازم ہو۔ کس سرکار کا، یہ نہ کسی نے جانا نہ اس نے بتایا۔ اس کے کام کی تندو-دہی بتاتی ہے کہ اس تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے۔ لوگ اسے سڑک کے کنارے بے سود پڑا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ مکھیاں اس کے منہ پر ایسے بن بناتی ہیں جیسے وہ شیرنی کی بھری رکاب ہو اور وہ اسے چاٹ بھی جانا چاہتی ہوں اور بچا کر بھی رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک عمری با ہے اور دوسری زہرا، جو یا سالوں اس کے پاس نظر نہیں آتی یا پھر سال کے کئی دن وہ اس کے سامنے اس کے آس پاس دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی جتنی نمایاں رہتی ہے اتنی ہی غائب۔ جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہوگی، تبھی وہ زندہ ہو کر پہلے سے زیادہ بدلی ہوئی بلکہ بدتر حالت میں اپنے پیروں کو چھوتے لمبے لبادے میں کسی درویش کی طرح چلتی نظر آتی ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ زمین پر چل رہی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ وہ عمری با کو خدا کا خاص بندہ سمجھتی ہے، برگزیدہ ہستی مانتی ہے، جبکہ عمری با اپنے منہ سے اسے کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ ولی نہیں ہے۔ وہ ولی کیسے ہو سکتا تھا جبکہ فٹ پاتھ پر بیٹھتا تھا اور اس انتظار میں رہتا کہ کب سرد ملکوں کے موسم سرد تر ہوں اور پرندے ہجرت کر کے اسے میزبانی کا موقع دیں۔ وہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سارا دن حشرات کاٹتے رہتے تھے، وہ آئے دن بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ بھلا ولیوں پر ایسی نوبت آتی ہے کہ کیڑے مکوڑے ان پر اپنا حق سمجھنے لگیں؟ وہ لمبی عبادتوں کا امین بھی نہیں رہا تھا، وہ تو ایک عام نمازی کے عہدے پر بھی پورا نہیں اترتا تھا۔ کچا مومن اور برگزیدہ ہونا، پھر بھی نہ جانے کس نے زہرا کو بتا دیا تھا کہ وہ ولی ہے۔ اگر وہ اسے ولی مانتی بھی تھی تو حیرت انگیز طور پر وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے کر نہیں آتی تھی۔ زہرا کو دنیا میں عمری با جیسا بے ضرر اور کوئی نہیں ملا تھا۔ عمری با کی سماعتوں سے زیادہ اسے کسی روح کی سماعت پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ صرف اسی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے تب رکی اور پھر بیٹھ گئی جب اس کی پہلی شادی ہو رہی تھی۔ اس کے سیاہ گھنگھرالے بالوں کی کچھ لٹیں اسکارف سے باہر اس کی پیشانی پر بکھری تھیں اور سرمئی زمین پر بکھرے رنگ برنگے پھول اس کا لبادہ تھے۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی۔ کیا تم خدا سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ جسے میں پسند کرتی ہوں اسے چھوڑ کر خدا نے کسی اور کو میرے لیے کیوں پسند کر لیا؟ عمری با خاموش رہا، اسے روتے ہوئے سنتا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، پوچھو خدا سے۔ وہ اگلے دن پھر آئی اور کتنے ہی دن آتی رہی۔ میں مخلوق ہوں، جج نہیں، خدا سے واقعات کی دلیل کیسے مانگ سکتا ہوں؟ میرے پاس عدالت لگانے کا حق نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا۔ سوال مجھ سے کیا جائے گا، مجھے جواب نہیں مانگنا، مجھے تو عدالت میں جانا ہے۔ یہ کام تم خود کرو، ہو سکتا ہے عدالت سے جا کر تمہیں کچھ سکون مل جائے اور تمہارے آنسو رک جائیں۔ خدا سے مقدمہ لڑتے تم جیت جاؤ اور سکھ حاصل کرو۔ عمری با چڑھ کر سخت آواز میں بولا۔ زہرا نے اپنے آنسو پونجھ لیے۔ میں عدالت نہیں لگا سکتی، میں خدا کا احترام کرتی ہوں، پھر اس کے فیصلوں کا احترام بھی کرو۔ جو مجھے پسند ہے وہی مجھے دے دیا جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ جو تمہیں پسند ہے وہ برا نہیں ہے، اس کا تمہیں کیا یقین ہے؟ انسان یہ جان جاتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے، انسان خدا نہیں ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کیا اچھا ہے کیا برا۔ تو پھر جو یہ جان سکتا ہے اسی کے پاس یہ اختیار رہنے دو۔ لامحدود اختیارات والا تو لامحدود خوشیاں دے سکتا ہے، ہماری پسند کی، ہماری من چاہی۔ وہ لامحدود خوشیاں ہی دیتا ہو تو اور ہم نہ جان پاتے ہوں؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم خدا سے گفتگو کرتے ہو نا، تم ولی ہو نا۔ یہ باتیں تو میں خطبے میں سنتا ہوں، تم کیوں نہیں سنتی؟ میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ تمہارا گھر مسجد سے دور ہے یا تم؟
زہرا بے چین ہو گئی۔ تم میرا پیغام خدا کو کیوں نہیں دے دیتے؟ انسان اپنا پیغمبر خود ہوتا ہے، تم بھی اپنی پیغمبر بنو، اپنی ادائیگیاں خود کرو۔ وہ عمری با کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کی داڑھی میں تنکے الجھے تھے اور اس کی داڑھی کو کبھی خط نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے۔ ایسا انسان خدا کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلی گئی جیسے اس سے ناراض ہو گئی ہو۔ وہ خریداری کرنے بازار آئی نہ اس کے پاس، لیکن جب اس کا شوہر حادثے میں مر گیا تو اسے اس کے پاس آنا پڑا۔ وہ آئی اور روئی۔ ایک بیوی اپنے مرحوم شوہر کے لیے روئی۔ پھر اس نے اپنی پسند کے آدمی سے شادی کی اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا دوسرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کو اس کے سامنے برا بھلا کہے اور گالیاں دے تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ حقیقتاً اس سے نفرت کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ میں مرحوم جبار سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کی احسان مند ہوں۔ اس نے میرا خیال رکھا، میرے رشتہ داروں کا احترام کیا، مجھے عزت دی۔ میں اس کے گھر میں رہی، اس کی محنت کی کمائی کھاتی رہی اور اس کا دیا اوڑھتی رہی۔ میں اسے گالیاں کیسے دے دیتی عمری با؟ میں نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور ہو کر ایک بار میں نے مرحوم کو گالیاں دیں۔ اس نے کہا اور گندی گالیاں دو، میں نے اور گندی گالیاں دیں۔ پھر وہ مجھے ہر روز یہ کرنے کے لیے کہنے لگا اور میں نے اپنا منہ سی لیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے والے انداز سے سر ہلایا۔ اس نے مجھے مارتا رہا۔ میں نے اپنے لب وا نہ کیے۔ پھر اس نے مجھے ایک طلاق دی۔ تم نے ایک ایسی زبردست نیکی کی قوت کہاں سے حاصل کی؟ عمری با کی آواز اس کی چال کی طرح بے ضرر تھی۔ نیکی؟ وہ چلا اٹھی۔ کیسی نیکی؟ تم نے اپنے ہونٹ کیوں سی لیے؟ کیا تم نے جس کا کھایا ہو اسے تم برا بھلا کہہ سکتے ہو؟ اس نے مجھے اناج کے اتنے دانے کھلائے تھے کہ میں 2 دن اس نے مجھے اناج کے اتنے دانے کھلائے کہ میں 2 زندگیوں میں بھی ان کی تعداد نہیں گن سکتی۔ میں کیسے اسے برا بھلا کہہ دیتی؟ میں اس سے محبت نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کا احترام تو کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی خوبیاں مجھے پسند تھیں۔ میں بیمار ہوئی، وہ میرا خدمت گزار ہوا۔ ہماری پہلی اولاد مری، وہ میرے دکھ میں شریک ہوا۔ میں یتیم ہوئی تو وہ باپ کی طرح میرے لیے پرشفیق ہو گیا۔ وہ مجھ پر ہمیشہ مہربان رہا۔ میں اسے کیسے؟ عمری با کیسے؟ لیکن تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن اس کا احسان ہمیشہ مانا۔ شوہر تھا وہ میرا۔ جسے تم پسند کرتی تھی اسے تم نے اس کے لیے چھوڑ دیا جسے تم پسند نہیں کرتی تھی۔ تم نے اس کی مار کھائی بلاخر جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ تم نے اسے دور ہو جانے دیا۔ میں نے اس کی منت کی، اس سے کہا کہ وہ مجھے روز مارا کرے، لیکن یہ کرنے کے لیے نہ کہے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم نے ایسی قوت کہاں سے حاصل کی؟ تم کس قوت کی بات کر رہے ہو؟ زہرا پھر سے چلا اٹھی۔ جان سے پیارے کو چھوڑ دینے کی، ایک انسان کے احترام کے بدلے اپنے محبوب کو چھوڑ دینے کی۔ وہ دنگ عمری با کی شکل دیکھنے لگی اور دیکھتی رہی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، میں نے بھی وہی کیا۔ عمری با نے سمجھ لینے کے انداز سے سر ہلایا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ جن دنوں اس کا تیسرا شوہر بستر مرگ پر تھا وہ غم سے بحال دیوار کا سہارا لیتی آئی۔ دعا کرو میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، خدا اسے شفا دے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تم جانتی تھی وہ موذی بیماری کا مریض ہے، اسے ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے جو معجزے رونما کریں۔ تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ وہ رونے لگی۔ کیا صرف انہی سے محبت کی جا سکتی ہے جن کے پاس لمبی زندگی کی پرچی ہو، جو زیادہ لمبے وقت تک زندہ رہ سکتے ہوں؟ اس کی بوڑھی ماں اسے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ زندگی میں کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ وہ زندگی میں اکیلا تھا۔ میں اسے موت میں بھی اکیلا کیسے چھوڑ دیتی، جبکہ میں یہ جان چکی تھی کہ اسے زندگی کے ساتھی سے زیادہ موت کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کی ضرورت جان جاتے ہیں عمری با، اور اسے پورا بھی کر سکتے ہیں تو اس ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ مجھ پر وہ فرض ہو گیا تھا۔ میں ایسے فرض سے منہ کیسے موڑ لیتی؟ کتنی ہی عورتیں اس بارے میں جانتی ہوں گی، تو پھر تم نے ہی کیوں شادی کی؟ اگر میں صحرا میں بھٹک جاؤں اور پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہی ہوں تو پہلا شخص مجھے نظر آئے گا، مجھے اسی پر یقین ہوگا کہ وہی مجھے پانی پلائے گا۔ بیماری کی تکلیف اور موت کے صحرا میں اسے نظر آنے والا میں پہلا شخص ہوں عمری با۔ ایسی بات نے عمری با کو دنگ کر دیا۔ میرا دل اس کے درد پر بلبلا رہا ہے، خدا اس کی تکلیف کو کم کرے۔ خدا اس کی تکلیف کو کم کرے گا، عمری با نے دعا کی۔ خدا اس کی تکلیف کو راحت میں بدل دے۔ خدا ایسا کر چکا ہے، وہ تمہیں اسے عطا کر چکا ہے۔ تم خدا کے قریب ہو، تم خدا سے دعا کرو، خدا اسے راحت دے۔ کیا خدا صرف قریب والوں کی دعا ہی سنتا ہے؟ اگر میں ولی ہوں تو کیا وہ کسی کافر یا گناہ گار کی دعا نہیں سنے گا؟
کیا وہ کچھ لوگوں کے لیے اپنی سماعتیں بند کر لے گا اور کچھ کے لیے کھول دے گا؟ تم نے خدا کو اتنا پابند اور مختصر کیوں کر دیا ہے؟ میں کون ہوں جس کی دعا وہ قبول کرے؟ تم اس کی مخلوق ہو، تم خدا کو مجھ تک محدود کیوں کرتی ہو؟ آخر تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں خدا کے قریب ہوں؟ جو میں کہوں وہ ہو سکتا ہے۔ میں نے مکھیوں کو تمہارے منہ پر بن بناتے دیکھا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہنسا، تو اس سے میں خدا کا پیارا ہو گیا؟ میرے منہ پر روز مکھیاں بن بناتی ہیں، ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، وہ مجھے ایسا نہیں مانتے۔ اگر مجھے مانتی ہو تو پھر ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ پتہ نہیں، بس میں نے یہ جانا کہ تم مخلوق کے ساتھ مہربان ہو۔ تم مجھ سے زیادہ مخلوق کے ساتھ مہربان ہو۔ تم خدا کی سب سے پیاری مخلوق کے ساتھ مہربان ہو، انسان کے ساتھ۔ اگلی بار جب وہ عمری با کے سامنے آئی تو عمری با کو کچھ وقت لگا اسے پہچاننے میں۔ اتنی سی عمر میں ہی اس کی کمر جھک گئی تھی، اس کی کھال ہڈیوں سے لٹک جانے کے قریب تھی، اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، اس کے تیزی سے سفید ہوتے بال جلے کٹے ہوئے تھے، وہ ایک آنکھ سے نابینا بھی ہو چکی تھی۔ تیسرے شوہر کی موت اسے بڑھاپا لے آئی۔ وہ اپنے شوہر کی غمزدہ بوڑھی ماں جو اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی کی خدمت گار بن گئی۔ اس نے جاڑے اور بہاریں گھر کے اندر اس کے ساتھ کاٹے، جسے روشنی اور اندھیرے دونوں سے ڈر لگتا تھا۔ جو جاگتی تھی تو روتی تھی، سوتی تھی تو چلاتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی طویل بیماری اور موت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی اور زہرا حواس تار تار کر رہی تھی۔ وہ اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح حملہ آور رہتی۔ زہرا اس کے ہاتھوں شکار ہوتی رہتی۔ جب کبھی زہرا کو ضروری خریداری کے لیے بازار جانا پڑتا تو وہ انہیں اپنے ساتھ باندھ لیتی۔ پھر بھی وہ راستے بھر اسے نوچتی، مارتی، چلاتی اور روتی ہوئی آتی۔ ایک دنگل تھا جو ہر روز اس کے گھر ہوتا تھا، پھر بھی وہ خوش تھی۔ لوگ اس گھر کو پاگل خانہ کہتے تھے۔ زہرا کے ساتھ لوگوں کو جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے وہ اسے چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی، کسی پاگل خانے میں جمع کروا دے، وہ صرف 35 سال کی ہے، وہ پھر سے اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اس نے یہ سب سوچا تھا لیکن کیا کچھ بھی نہیں۔ کیا لوگوں کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے؟ کیا خدا ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ تم خدائی صفات کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ خدا کیا کرتا۔ تم تو دیکھ رہی ہو کہ اس نے تمہیں اس کے ساتھ رکھا ہے۔ خدا نے یہی کیا۔ اگر میں نہ رہوں اس کے ساتھ پھر چھوڑ دو، پھر اپنے سکھ کی تلاش کرو۔ میں سکھی ہوں، خدا جانتا ہے میں بہت سکھی ہوں۔ کیا سکھ صرف اچھا کھانے، اچھا پہننے اور اچھی جگہ رہنے کو ہی کہتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں مجھے لوگ بیچاری کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی ماں کے ساتھ ہوں جو پاگل ہے۔ میں جوان ہوں، وہ کہتے ہیں میں خود کو برباد کر رہی ہوں۔ اگر میں ایسی پاگل ماں کی بجائے اپنے نئے شوہر کے ساتھ ہوں گی تو کیا تب میں سکھی ہوں گی؟ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی، گرم سلاخ اس نے میری آنکھ میں کھونپ دی، پھر بھی میں سکھی ہوں، لیکن تب میں دکھی ہوتی جب لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ تو اس پاگل ضعیف کی خدمت نے تمہیں بھی ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے نہ کہیں عمری با، جس میں ان کا اختیار نہیں اس کا الزام بھی انہیں نہ دیں۔ کیا زندگی جوانی کی بہاریں بڑھاپے کا آرام ہی ہے؟ کیا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا عذاب ہے؟ کیا نیکی اپنے سکھ کو حاصل کرنے کے بعد کیا جانے والا عمل ہے؟ تم یہ سب نیکیاں جمع کر رہی ہو۔ نہیں عمری با، نیکی میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے عبادتوں میں راتیں گزاری ہے نہ دن۔ تمہاری یہ عاجزی خدا کو پسند ہوگی، یقیناً۔ اگر پسند ہوتی تو وہ مجھے بزرگی عطا کرتا۔ وہ چلی گئی، پھر اپنے مرحوم شوہر کی ماں کے مرنے کے بعد آئی۔ وہ اتنی غمزدہ اور دکھی تھی کہ عمری با کو لگا کہ وہ بھی جلد ہی مر جائے گی، لیکن وہ مری نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک خدمت گار کی حیثیت اختیار کر لی۔ لوگ اسے اپنے بیمار بوڑھوں یا معذور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اجرت پر رکھ لیتے۔ وہ اجرت بھی کم لیتی تھی، اس کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ البتہ وہ جس بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی ان میں سے بہت سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے، اسی لیے اس کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ کیا میرا سایہ منحوس ہے؟ میں نہیں جانتا، مجھے جاننا ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں دم کیوں توڑ دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تم اسے خوش نصیبی کیوں نہیں سمجھتی؟ کیا موت بھی کسی طرح خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ جو حکم لکھ دیا گیا ہے اس کی تکمیل ہو جائے تو کیا یہ خوش نصیبی نہیں؟ میں موت کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسروں کی موت مجھے گوارا نہیں۔ تم کون ہوتی ہو گوارا کرنے والی؟ جب اسے گوارا ہے جو زندگی کے ساتھ موت لکھتا ہے۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے خدا سے پوچھا ہے؟ اسے یقین چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے یہ سامنے کی بات ہے، صاف صاف، بالکل حقیقت، دن کی طرح صاف اور دھلی ہوئی۔ تم مجھے ٹال رہے ہو، پھر ٹال رہے ہو۔ میں تو اپنے سامنے مرنے والوں کی تعداد بھی بھول گئی ہوں۔ میرے کاموں میں ان کی تو ہائیں گونجتی رہتی ہیں، ان کی بڑبڑاہٹیں، ان کے کلمے، ان کی آخری ہچکیاں۔
کیا تمہیں یہ کسی انعام سے کم لگتا ہے؟ تم ان کی شہادتوں کی گواہ ہو۔ کیا خدا کو گواہوں کی ضرورت ہے؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن روز قیامت وہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے گواہ سامنے لائے گا۔ وہ انصاف پسند ہے، سیدھے سیدھے سزا سنانا نہیں چاہتا، ورنہ یوم جزا صرف یوم سزا ہوتا۔ کاش میں ولی ہوتی، عمریبا کاش ایسا ہوتا، میں خدا سے ان سب کے لیے راحت مانگتی۔ عمریبا مسکرانے لگا۔ انسان عجیب ہے، اسے پیغمبر کے ساتھ معجزہ چاہیے، فرمان کے ساتھ مہر، پھر بھی وہ اپنے ایمان کی کھڑکی کھولتا ہے۔ زہرا دوائیوں اور حکیمی نسخوں سے بھرے تھیلے کو اٹھا کر چلی گئی، ایسے ہی تھیلے کے ساتھ ایک بار پھر آئی۔ اس نے کہا میں اسے کلمہ پڑھوا دوں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ پھر اس نے دم توڑ دیا۔ وہ ساری رات بڑبڑاتا رہا، اس نے اپنے گناہ بتائے مجھے۔ جب وہ تمہیں اپنے گناہ بتا رہا تھا تم نے اسے کیا کہا؟ میں نے کہا خدا رحمان ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ رحمان ہے جتنا تم سوچتے ہو یا تم جانتے ہو۔ وہ تمہیں معاف کرنے کا رائے برابر جواز بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں ساری رات اسے یہی کہتی رہی۔ میں چاہتی تھی وہ خدا کی رحمت پر ایمان رکھ کر جان دے۔ اگر تمہارے بجائے اس کی لاپرواہ اولاد اس کے پاس ہوتی تو شاید وہ خدا پر اتنا یقین رکھ کر سانس نہ دیتا۔ زہرا معصومیت سے مسکرا دی۔ خدا رحمان ہے، وہ ہمارے یقین پر اپنا رحم نہیں کرتا۔ ہم اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں وہ رحمان ہی ہے۔ تم نے خدائی صفات کی ایسی حقیقی پہچان کیسے کی؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، صاف صاف بالکل حقیقت۔ کیا تم نہیں دیکھتے یہ سب؟ کیا وہ میرے اعتقاد پر مجھ پر رحم کرے گا؟ عمر بابی معصومیت سے مسکرا دیا۔ تو تم نے یہ جان لیا۔ اگر میں برگزیدہ بندی ہوتی تو خدا کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی۔ تو تمہیں بھی مہر چاہیے، دلیل کے ساتھ ثبوت۔ عمری با نے اس سے رخصت ہو جانے کے بعد کہا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈھلتی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ کون؟ دیکھو میں نے تھیلا تیار کر لیا ہے، میں نکلنے ہی والی تھی گھر سے۔ کچھ نسخے تیار کرنے میں وقت لگا ورنہ اندھیرا چھانے سے پہلے میں گھر سے نکل چکی ہوتی۔ اسے لگا جس نئے مریض کی خدمتگار کے لیے حیثیت سے مامور کیا گیا ہے انہی میں سے کوئی لینے آیا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی۔ زہرا نے آنکھ رگڑ کر اپنی بینائی کو ذرا صاف کیا اور ایک پریشان حال اجنبی عورت کو سامنے کھڑا پایا۔ میرا گھر جل چکا ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بے اولاد رہی، پھر میرا ایمان ڈگمگا گیا، میں نے خدا کو گنوا دیا، اس نے سسک کر کہا۔ زہرا نے اسے ذرا سے غور سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ میں 2 ٹانگوں سے معذور ایک ضعیف کی خدمت کے لیے جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ آنا چاہو گی؟ خدا کو اس مخلوق کی خدمت کے ذریعے پانے کی کوشش کرو گی؟ عورت نے سر ہلا دیا اور زہرا کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ کیا آپ مجھے نہیں جانتی؟ اس فقیر نے کہا، میں یہاں ہوں جو خانو خلیلی۔ عمری با، زہرا حیران رہ گئی۔ وہ میرا گھر نہیں جانتا، ہمیشہ میں ہی اس کے پاس گئی ہوں، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا، محلہ اشرافیہ میں مسجد کے گنبد کے سائے میں اس کا گھر ہے، مسجد کے گنبد کی روشنی صرف اسی کے گھر کو روشن کرتی ہے۔ 15 سال سے اس گھر میں رہتے زہرا نے پہلی بار گھر کی دہلیز سے نکل کر مسجد کے گنبد کو دیکھا، اس سے اٹھتی روشنی کو، وہ صرف اسی کے گھر کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے ڈگمگا کر دہلیز کو پکڑ لیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، انسان بھی عجیب چیز ہے، ہر چیز کا ثبوت مانگتا ہے، اپنے ولی ہونے کا بھی۔ یہاں پر یہ افسانہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی دعائیں خود اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ ہر انسان کی دعائیں سنتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی مزید افسانے اور ناول سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ انشاءاللہ جلد ہم ملیں گے دوبارہ ایک نئی کہانی اور ایک نئے کردار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔